السلام علیکم۔ آج کی جاسوسی رازدار کہانیاں، بڑوں کے لیے جعلی شناخت۔ شہر کی پرانی گلی میں خاموشی پھیلتی جا رہی تھی۔ رات ہر بورڈ پر پوشیدہ لیمپ لٹکے ہوئے ٹمٹماتی زرد روشنی سمیت ڈھکی چھپی دیوار کے سائے ہوا کے ساتھ عجیب سرگوشیاں کرنے لگے۔ انہی سنسان راستوں میں ایک شخص تیز قدموں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کا نام انسپکٹر فارس تھا اور بڑا ذہین تھا۔ اس رات وہ خفیہ اطلاع کی وجہ سے میدان میں نکلا۔ کہا گیا تھا کہ شہر میں جعلی شناختیں پھیل رہی ہیں، ایسی شناختیں جو اصل انسان کے وجود کو مٹا دیتی ہیں۔ فارس نے کئی کیس دیکھے مگر یہ معاملہ بالکل مختلف تھا۔ اس بار شناختیں صرف جعلی نہیں بلکہ انسانوں کو بدل رہی تھیں۔ فارس کے ذہن میں چنگاریاں چمکنے لگی۔ جب اطلاعی ٹارگٹ ایک مشہور تاجر ہے جس کا نام اشر ہے۔ یہ اطلاع سن کر فارس کا قدم لمحے بھر کے لیے رک گیا۔ اشر بظاہر شریف مگر اندر سے خاصا مشکوک آدمی تھا۔ اس کا کاروبار بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ پچھلے 2 سالوں میں اس کی حرکات پر شہر کی خفیہ ایجنسی نظر رکھی ہوئی تھی۔ فارس نے اپنا کوٹ درست کیا اور سڑک کے پار بڑھ گیا۔ بارش کے قطرے چھتوں سے ٹپک کر زمین پر بکھر رہے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک ٹیکسی کھڑی تھی مسلسل انجن چلاتے ہوئے۔ ڈرائیور نے آئینے میں دیکھا تو اس کی نظر لرز گئی۔ انسپکٹر صاحب، شاید آپ کے پیچھے کچھ چل رہا ہے، ڈرائیور بولا۔ فارس نے پلٹ کر دیکھا تو مگر گلیاں بالکل خالی تھیں، لیکن اسے محسوس ہوا کہ کوئی سایہ اس کے پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے ٹیکسی میں بیٹھتے ہی اشارہ کیا، بنگلے تلے چلو۔ ڈرائیور نے رفتار بڑھائی مگر خاموش اور گہری ہوتی گئی۔ بارش کی آواز گونجتی رہی۔ شہر نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ فارس کا ذہن اشر کے مختلف فائلوں میں الجھا ہوا تھا۔ جعلی شناختیں، نیا پاسپورٹ، غائب آدمی، بدلتا چہرہ، سب لکھا تھا۔ مگر سوال تھا کہ آخر کسی کو ایسی شناختوں کی کیا ضرورت ہے؟ کیا وہ کوئی بڑا جرم چھپا رہا ہے یا کسی سے فرار ہو رہا ہے؟ ٹیکسی اشر کے بنگلے کے سامنے آ کر رکی خاموشی سے۔ یہ جگہ شہر کے امیر ترین علاقے میں واقع سمجھی جاتی تھی۔ ہرا بھرا لان، شیشے کی دیواریں، برقی دروازے سب موجود تھے۔ فارس نے گیٹ کی جانب قدم بڑھانے کی کچھ عجیب سکون محسوس کیا۔ بنگلے کا دروازہ کھلا تو جیسے کوئی جلدی میں نکلا ہو۔ یہ غلط ہے، اشر کبھی دروازہ کھولا نہیں چھوڑتا۔ فارس بڑبڑایا۔ اس نے ہاتھ ٹارچ پر رکھا اور اندر لابی کی طرف اندر چلا گیا۔ فرش پر پانی کے چند قطرے پڑے ہوئے جیسے کوئی بھیگا ہوا۔ تصویر ٹیڑھی تھی جسے کسی نے ہلایا ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی مگر ہوا میں خطرے کی بو آ رہی تھی۔ اچھا، تم گھر ہو؟ فارس نے آواز لگائی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اس لمحے اوپر کی منزل سے چڑچڑاہٹ کی آواز آئی۔ فارس نے پستول نکالی، آہستہ سیڑھیوں پر چڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ لائٹ زیادہ مدھم ہونے لگی اور تاریکی میں اوپر پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ دروازے کے پیچھے جیسے کوئی کھڑا تھا، سانس روک کر۔ فارس نے دروازہ زور سے دھکیلا، اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ بکھرا ہوا تھا جیسے کسی نے کچھ تلاش کیا ہو۔ ٹیبل پر فائلیں بکھری ہوئی تھیں اور ایک لیمپ ٹاپ آن تھا۔ اسکرین پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، میری شناخت چوری ہو چکی ہے۔ فارس کی سانسیں رک گئیں کیونکہ یہ جملہ خود اشر نے لکھا تھا۔ مگر اشر کہاں تھا؟ کیا اسے زبردستی اٹھایا گیا ہے؟ فارس نے لیپ ٹاپ کو مزید فائل کھولنے کی کوشش کی لیکن اگلے ہی لمحے اسکرین پہ سرخ الارم نمودار ہوا۔ سسٹم بیک ہو چکا ہے، ڈیٹا حذف ہو چکا ہے، پیغام چمکنے لگا۔ فارس نے فوراً موبائل نکالا اور ٹیم کو الرٹ کر دیا۔ یہ کیس عام نہیں، کوئی بہت بڑا ماہر ہیکر شامل ہے، اس نے کہا۔ تبھی دروازے کے پیچھے سے ایک مدھم سا سایہ لپکا۔ فارس نے پلٹ کر دیکھا مگر وہ رفتار سے غائب ہو گیا، جیسے کوئی انسان نہیں بلکہ دھواں بن کر نکل گیا ہو۔ فارس اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ نیچے کی طرف اس کے قدموں کے نشان بھی نظر نہ آئے۔ یہ کون ہے جو ایسی تیزی سے غائب ہو جاتا ہے؟ فارس بڑبڑایا۔ نیچے پہنچا تو مین گیٹ دوبارہ کھلا ہوا تھا محسوس ہوا۔ بارش رک چکی تھی مگر ہوا میں نمی بہت زیادہ تھی۔ فارس نے باہر قدم رکھا تو دور ایک شخص بھاگتا دیکھا۔ اس نے بغیر سوچے اس کا پیچھا شروع کر دیا۔ اندھیرے میں گلیوں کی موڑ، بارش کی گڑھے، پتھروں والی راہیں سب گزر گئیں۔ وہ شخص کبھی ہوتا کبھی دھند میں غائب ہو جاتا۔ یہ عام انسان نے شاید شناخت بدلنے والا ہو، فارس نے سوچا۔ آخرکار وہ پرانے ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک دیوار کے پاس رکا۔ فارس نے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دیوار کے کنارے جہاں کا خاموشی سے وہ شخص زمین پر بیٹھا کچھ الفاظ میں خود سے بات کر رہا تھا۔ اصل میں
تو وہ میں ہوں یا شاید میں نہیں، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ فارس نے قریب آ کر ٹارچ کی روشنی سیدھی اس کے چہرے پر ڈالی۔ روشنی پڑتے ہی فارس کے قلم سن ہو گئے۔ حیرت سے وہ چہرہ بالکل اشر جیسا تھا مگر آنکھیں مختلف تھیں۔ تم کون ہو؟ فارس نے پستول سیدھا کرتے ہوئے پوچھا۔ اس شخص نے مسکرایا کہا، میں وہ ہوں جو اصل کبھی نہیں تھا۔ یہ شناخت جعلی بھی ہے اور اصلی بھی، دونوں حقیقت ہے۔ فارس نے سخت لہجے میں پوچھا، سچ بتاؤ اشر کہاں ہے؟ وہ شخص کہنا ہے، اشر تو وہ تو کئی ہفتے پہلے مر چکا ہے۔ میں اس کی جگہ بند کر رہتا ہوں، اس کے کاروبار سنبھالتا ہوں، مگر مجھے بھی بدلا جا رہا ہے اور کسی اور کی صورت میں۔ فارس کا دل زور سے دھڑکا، کیونکہ یہ سب ناممکن بھلا تھا۔ کون کرتا ہے یہ سب؟ کون چہروں کو بدل سکتا ہے؟ فارس چلایا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اور بولا، تم اسے روک نہیں سکتے انسپکٹر۔ وہ شانتوں کو بدل کر دنیا پر سچائی مٹا دینا چاہتا ہے۔ وہ لوگ بھی مر جاتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ وہ زندہ ہیں، جیسے تم۔ فارس یہ کہتے ہوئے اس نے عجیب مسکراہٹ کی۔ فارس چونک کر پوچھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس شخص نے اپنی جیب سے ایک آئینہ نکالا، فارس کو دکھایا۔ آئینے میں فارس کا چہرہ نہیں بلکہ کسی اور کا عکس تھا۔ فارس پیچھے ہٹ گیا، جیسے زمین اس کے پیروں تلے کھسک گئی ہے۔ یہ میرا چہرہ نہیں، یہ میں نہیں ہوں، فارس دھاڑا۔ وہ شخص بولا، وہ تمہاری شناخت کل رات ہی بدل چکی تھی، اب تم اصل فارس نہیں، اس کا ایک نمونہ ہو۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اپنوں تک کبھی واپس نہ پہنچو۔ ابھی تم اس کھیل کا حصہ ہوگے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ فارس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھونے کی کوشش کی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے سینہ پھٹ جائے گا۔ یہ سب جھوٹ ہے، فارس نے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں وہی ہوں جو ہمیشہ تھا، وہ مسلسل خود سے کہہ رہا تھا، مگر آئینے میں جھلکتا چہرہ اس کے خلاف گواہی دے رہا تھا۔ باہر آ کر شور بڑھ گیا، اسٹیشن ویران ہو چکا تھا۔ وہ شخص اچانک کھڑا ہوا تھا، اندھیرے میں پیچھے ہٹنے لگا۔ اسے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، وہ تمہیں بھی بدل دے گا۔ جو شناخت چوری ہو جائے وہ کبھی واپس نہیں ملتی۔ اس نے کہا، یہ کہہ کر گھنے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ ایک لمبی سانس کے ساتھ فارس ساکت کھڑا رہا، جیسے اس کا کوئی وجود کہیں دور دور تک نہیں تھا۔ اس نے آخر بار آئینے میں دیکھا، ایسا دیکھا، میں کون ہوں فارس؟ یہ کوئی اور؟ اس رات شہر میں نہ صرف اشر غائب ہوا بلکہ انسپکٹر فارس کی اصل شناخت بھی ہمیشہ کے لیے کھو گئی۔ جعلی شناختوں نے پیچھے چھپی طاقت ابھی بھی آزاد تھی، وہ طاقت جو انسانوں کے وجود کو مٹا کر نئے وجود بنا دیتی ہے۔ اور فارس آج پہلی بار کسی کیس میں خود ایک ثبوت بن چکا تھا، ثبوت جس کی شناخت کا کوئی نام بھی باقی نہ رہا تھا۔